बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। जल्दी चल, जान नहीं है कि टांगों में। हवलदार ने उसे कॉलर से घसीटते हुए अपनी तरफ खींचा। उसका गिरेबान गर्दन में फंसता जा रहा था। आराम से उसने मुज़ाहमत करना चाही मगर आवाज़ गले में अटक कर रह गई। वो बुरी तरह खांसने लगा। हवलदार के हाथ थे या फौलाद जो उसके गले में धंस रहे थे। ये क्या कर रहे हो साकिब? उस आदमी को ऐसे क्यों घसीट कर ला रहे हो? एसएचओ शफाकत की नज़र जैसे ही अपने कैबिन से बाहर गई तो ये मंजर देखकर चौंका और अपनी चेयर से उठकर बाहर आया। साहिब, ये एक नंबर का बदमाश है, बड़ी मुश्किल से हाथ में आया है। उसका लहजा करहत था, नजरें भी उसी आदमी पर मुरतकिस थी। नहीं साहिब, मैं कोई बदमाश आदमी नहीं हूँ, मुझ पर रहम करो। ये जबरदस्ती मुझे यहाँ घसीटते हुए लाया है। वो रोंदे हुए लहजे में हाथ जोड़े फरियाद कर रहा था। मगर पुलिस स्टेशन में किसी की सुनवाई हुई है भला जो उसकी होती? हर बदमाश पकड़े जाने पर यही कहता है कि उसने कोई जुर्म नहीं किया। एक रात जेल के अंदर रहा ना तो सारे जुर्म खुद ब खुद कबूल कर लेगा। साकिब ने खा जाने वाली नजरों से उस आदमी को घूरा था और लाकर खोलते हुए उसे दीवार की जानिब पटक दिया। साकिब, शफाकत चीहा था। इसे ये रवैया जरा भी पसंद ना आया। वो आदमी रोते हुए सलाहों की जानिब बढ़ा और हाथ बढ़ा बढ़ाकर दहाइयाँ देता रहा। साहिब, मुझे जाने दो, मैंने कुछ भी नहीं किया। किसी की बात यकीन भी कर लेते हैं। शफाकत ने साकिब की सरजश की थी। नए नए एसएचओ बने हो आप, इसलिए बेहतर यही होगा कि काम सीखे, काम खराब मत करें। साकिब ने अजीब सी नजरों से उसकी तरफ देखा था। वो ठठका रह गया। उसकी नजरों में एक अजीब सी वहशत टपक रही थी। ये कहते ही वो दोबारा बाहर की जानिब चल दिया। शफाकत भी अपने कैबिन की तरफ बढ़ा। साकिब ने ठीक ही कहा था, वो नया था। आज ही तो उसकी ड्यूटी का पहला दिन था और सरकार ने अपने शहर से इतनी दूर इस वीराने में उसकी तैनाती कर दी थी जहां दूर दूर तक किसी आदमजात का निशान तक नहीं था। उस पुलिस स्टेशन पर भी उन दोनों के सिवा कोई भी नहीं था। अब ये तीसरा आदमी आया था मगर वो अपने आप को बेकसूर कह रहा था, मगर कोई सबूत भी तो नहीं था। साहिब जी, मेरी बात का यकीन करें खुदारा, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे यहाँ से निकालें, मुझे नहीं मरना। आखिरी जुमले पर वो बुरी तरह से चौंका था। वो बैठते बैठते रह गया, वापस लॉकर की तरफ बढ़ा। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा जुर्म अभी साबित नहीं हुआ। शफाकत ने उसे झाड़ा था। आप क्या समझते हो ये मुझे किसी जुर्म की पादाश में पकड़कर लाया है? नहीं साहिब, नहीं। यहाँ इस वीराने में आना ही सबसे बड़ा जुर्म है। अब देखना, रात होते ही मुझे मार दिया जाएगा। उसने पहली बार बिना बैन किए अपने जुमले मुकम्मल किए थे। शफाकत ये सुनकर खासा चौंका था। उसे ये सब ओल फूल लगा, तभी गर्दन झटक कर अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। अगर मैं मरा तो जिंदा तुम भी नहीं रहोगे साहिब, वो तुम्हें भी मार डालेगा। सुना तुमने, तुम भी रात होते ही मारे जाओगे। वो चीखता चिल्लाता सलाहों को मजबूती से पकड़े जमीन बोस हो रहा था। शफाकत के पांव तले से जैसे जमीन ही निकल चुकी थी। वो आदमी या वाकई पागल था जो ऐसी बकवास कर रहा था, या फिर उसकी बातों में सच्चाई थी? वो कई लम्हे खड़ा सोचता रहा। जहन का बुझा हुआ हिस्सा ताबनाक दिखाई दे रहा था। ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद उसके तैनाती शहर से दूर एक शाम नगर नामी गांव में हुई थी। ये नाम सुनकर ही उसे अजीब लगा था। उसने काफी भाग दौड़ की कि किसी तरह उसकी ट्रांसफर वापस शहर में ही हो सके, मगर ऐसा मुमकिन ना हो सका। उसके सीनियर ने भी उसे कुछ माह वहां काम करने का कहा। देखो शफाकत, अभी तुम्हें वहां जाना ही होगा।
2-3 माह वहां गुजारो, फिर देखते हैं कि वापसी के क्या चांसेस बनते हैं। ये सुनकर उसे काफी मायूसी हुई थी। पहले ही वो 6 माह घर से दूर रहा था और अब ट्रांसफर भी इतनी दूर की गई। हाँ, याद आया, 2 माह किसी का ट्रांसफर वहां करवा देंगे और तुम्हें वापस शहर ट्रांसफर करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये सुनकर एक आस बंधी थी। बस इसी आस को दिल में रखे वो उस वीराने में जाने के लिए राजी हुआ था। सुबह शादी का वक्त था जब उसने श्यामनगर नामी गांव की सरहद पर कदम रखा। क्या ही शहर अंगेज वक्त था। ताहदे निगाह बंजर जमीन ही नजर आ रही थी। सोचा था कि गांव से तो हरियाली आंखों को देखना नसीब होगी, ताजा हवा सांसों में नई ताजगी बख्शेगी, मगर यहाँ आकर तो जैसे ये उम्मीद दम ही तोड़ चुकी थी। खंडर, टेढ़े रास्ते, तनु से उखड़े हुए दरख्त, अपनी हालत पर मातम करती फिजा, घर सब कुछ अजीब था। रिक्शे वाले ने भी गांव से कुछ फासले पर उतार दिया था। क्या हुआ भाई, आगे नहीं जाना क्या? उसने हैरत से इस्तफसार किया था। क्या मजाक कर रहे हो साहिब? मेरे बीवी बच्चे हैं, यहाँ हर तरफ मौत रक्स करती है। उसने मजाक भरे अंदाज में कहा था। वो उस लहजे का मफहूम समझ ना सका। वो आगे बढ़ गया। हर उठता कदम उसे हैरत के समुंदर में गोते लगाने पर मजबूर कर रहा था। एक सनसनी उसकी समाज से घुलती जा रही थी। ऐसे मालूम हो रहा था जैसे वो सुबह के वक्त नहीं, बल्कि तपती हुई गर्मियों की दोपहर में अकेला सहरा में घूम रहा हो। हिद्दत से बड़े तमाचे उसके रुखसार को थिपथपा रहे थे। सर्दी की लहर की बजाय वो पसीने से शराबूर था। प्यास से गला सूख चुका था। ये क्या, इस मौसम में भी इतनी प्यास क्यों लग रही है मुझे? उसने गले पर हाथ फेरते हुए सोचा था और सुस्ताने के लिए इधर उधर देखा। सूरज ने कुछ देर पहले ही आंख खोली थी। पास ही उसे एक बड़ा सा पत्थर नजर आया। वो उस पर जा बैठा और इधर उधर देखा, जहां शायद कोई नजर आए, मगर वहां कोई भी नहीं था। भला इस वीराने में पुलिस स्टेशन बनाने की क्या सूझी थी सरकार को? कोई भूत प्रेत तो जुर्म करने से रहे। उसने खुद ही अपना मजाक उड़ाया था। कुछ देर सस्ताने के बाद वो उठा और मंजिल की तरफ चल दिया। मट्टी से उसके पांव अट चुके थे, मगर वो चलता हुआ एक खंडर के किनारे पहुंचा था। एसएचओ साहिब, पीछे से किसी ने आवाज दी थी। वो फिलफोर पलटा। वहां एक पुलिस की वर्दी पहने आदमी खड़ा था। हाँ, इस गांव का नया एसएचओ। उसने इस बात में सर हिलाया। बहुत खूब, लगता है आज रात का सामान तैयार हो चुका है, उसने जेरे लब कहा था। तभी वो उन लफ्जों का मफहूम समझ ना सका। कुछ कहा? उसने आगे बढ़ते हुए इस्तफसार किया था। जी बिल्कुल, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। चलें, मैं आपको पुलिस स्टेशन लेकर चलता हूँ। उसने बैग शफाकत के हाथों से लिया और बाई जाने मुड़ा। वो भी उसके पीछे पीछे चल दिया। यहाँ क्या तमाम आत्माएं बसती हैं? इस सवाल पर वो दफातन चौंका था और घूरते हुए उसकी तरफ देखा। वो नजरों की हिद्दत को बर्दाश्त न कर सका और अटकते हुए जमले की तस्हीह की। मेरा मतलब था कि कोई इंसान नजर नहीं आ रहा। ये गांव है साहिब, यहाँ घर कोसों फासले पर ही होते हैं, उसने मध्यम लहजे में जवाब दिया था और पलटकर दोबारा आगे बढ़ने लगा। कोसों फासले पर? कह तो ऐसे रहा है जैसे मैंने पहले कभी गांव देखा ही नहीं। वो बड़बड़ाया। साहिब, ये आम गांव नहीं है। यहाँ के बासी रात को घरों से निकलते हैं। रात से पहले किसी को भी अपने घरों से निकलने की इजाजत नहीं है। उसके जवाब पर वो बुरी तरह से चौंका था। वो उसके मन की बात पढ़ चुका था, या फिर उसकी समात इतनी तेज थी जो हिलते लबों से लफ्जों को सुन लिया करता था। थूक को गले से निगलते हुए वो अब खामोशी से उसके पीछे पीछे चल रहा था। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर वो एक बार फिर चौंका था। फकत खंडर था या फिर एक केबन जहां उसके नाम की तख्ती पहले से ही आवेजा थी। उस आदमी ने अपना नाम साकी बताया और उसे अपने केबिन में जाने का कहा। आप अभी से ड्यूटी ज्वाइन करना चाहो तो ठीक है, वरना पुलिस स्टेशन के ऊपरी हिस्से में कुछ क्वार्टर्स हैं, वहां जाकर आराम करें और ड्यूटी कल से शुरू कर लीजिएगा। नहीं, मैं आज से ही ड्यूटी ज्वाइन करना चाहूँगा। आप मुझे वॉशरूम बता दें कहाँ है, ताकि मैं अपना यूनिफॉर्म चेंज कर सकूं।
اگرچہ اسے آرام کی ضرورت تھی مگر اس نے تکلف برتا، اور ویسے بھی اس ویرانے میں بھلا کون سا جرم اس کا منتظر تھا؟ ڈیوٹی پر بھی تو آرام ہی کرنا ہے۔ بس اسی سوچ کے پیش نظر وہ اسی وقت ڈیوٹی پر حاضر ہوا تھا۔ سورج نے اپنے آپ کو سمیٹنا شروع کیا تو لاکر میں بند آدمی کی سانسیں اٹکنا شروع ہو گئی۔ وہ ایک ایک سانس بھی سوچ سمجھ کر لے رہا تھا اور دیوار کے ساتھ ایسے سمٹا بیٹھا تھا جیسے کوئی موت کی تلوار اس کے سر پر لٹکی ہوئی ہو۔ شفاقت اس کی حالت کو دیکھ رہا تھا مگر کچھ بھی کہنے سے اجتناب برت رہا تھا۔ آنکھوں میں موت کا خوف، کپ کپاتے ہوئے ہاتھ اور سوکھی ہوئی جلد جیسے اس کا خوف عیا کر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے بھی اپنا کام روک لیا تھا۔ ثاقب، یہ آدمی ایسے کیوں ڈر رہا ہے؟ ثاقب جو ایک فائل لینے کیبن میں آیا تھا فوراً پوچھ ڈالا۔ کچھ نہیں صاحب، بس رات سے خوف کھا رہا ہے شاید، اس نے بے اعتنائی برتتے ہوئے جواب دیا تھا۔ رات سے خوف؟ مطلب؟ اس نے دونوں ہتھیلیوں کو تھوڑی کے نیچے کیا۔ کچھ بھی نہیں۔ اس نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور باہر کی طرف چل دیا۔ شفاقت اس مسکراہٹ کو سمجھ نہ سکا اور گردن جھٹک کر اپنا کام سمیٹا اور سورج کے ڈوبتے ہی وہاں سے نکلنے کی تیاری کی۔ صاحب جی، مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جائیں، وہ مار ڈالیں گے مجھے۔ جیسے ہی شفاقت نے نکلنا چاہا تو اس کی دہائیاں کھنڈانما پولیس اسٹیشن میں گونج اٹھی۔ اوئے، خاموش ہوتا ہے یا ایک الٹے ہاتھ کی لگاؤں؟ ثاقب نے کرہت لہجے میں کہا تھا، جس پر وہ ڈرے ہوئے بچے کی طرح سہم گیا اور دیوار سے جا لگا۔ صاحب آپ جاؤ، بے فکر ہو، میں اس کا اچھے سے خیال رکھوں گا۔ ثاقب کے کہنے پر بھی وہ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا جہاں ڈر اپنا ڈیرا جمائے ہوئے تھا، مگر وہ اپنا وہم سمجھ کر آگے بڑھا اور کوارٹر میں آ کر سفر اور دن کی تھکان مٹانے کی خاطر لیٹا، مگر نیند تو جیسے اس سے روٹھی ہوئی تھی۔ وہ کروٹیں بدلتا رہا مگر بے چینی نے پیچھا نہ چھوڑا۔ آنکھ لگی تو خوفناک خواب نے اسے بری طرح سے ڈرایا۔ رات کے آخری پہر وہ چیختا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اپنے آپ پر نگاہ دوڑائی تو وہ پسینے سے شرابور تھا، سانسیں بھی بپھرے ہوئے سمندر کی طرح اتھل پھتل ہو رہی تھی۔ دائیں جانب رکھے گلاس کو اٹھایا اور پانی کا ایک بڑا سا گھونٹ گلے میں اتارا جہاں سالوں کی تشنگی محسوس ہو رہی تھی۔ بہت ہی ڈراؤنا خواب تھا۔ گہری سانس لیتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو تسلی دی اور دوبارہ لیٹنے کے لیے وہ ابھی آدھا ہی جھکا تھا کہ اسے باہر سے ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ پورے جسم میں اس کے سرد لہر سرایت کر گئی۔ سماج شکن چیخ نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ وہ فوراً اٹھا اور باہر جانے کا ارادہ کیا۔ ابھی وہ دروازہ کھولنے ہی جا رہا تھا کہ اس کی سماعت میں ثاقب کے الفاظ گونجے۔ صاحب، ایک بات یاد رکھیے گا، رات کے وقت اپنے کمرے کا دروازہ مت کھولیے گا، چاہے باہر آگ لگے یا پھر قیامت آ جائے، مگر اپنے کمرے میں رہیے گا، کیونکہ یہاں ویرانے میں رات کو درندے گھومتے ہیں۔ اس کا لہجہ اس قدر وحشت سے بھرپور تھا کہ وہ اگلا سوال ہی نہ کر سکا تھا۔ وہ دوبارہ پلٹ آیا، ایک پولیس والا ہونے کے باوجود اکڑو بیٹھے رات کے گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ صبح جب وہ پولیس اسٹیشن پہنچا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ وہ آدمی جسے ثاقب کل لایا تھا آج وہاں موجود نہیں تھا۔ ثاقب، وہ آدمی کہاں گیا؟ لاکر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے استفسار کیا گیا تھا۔ ضمانت ہو گئی اس کی۔ ضمانت؟ وہ بھی اتنی صبح صبح؟ وہ بڑبڑایا تو ثاقب کی گورتی نگاہوں نے اسے خاموش کروا دیا۔ وہ اپنے گنبد میں موجود ہوا مگر اس کے ذہن میں ابھی تک اس آدمی کا خیال گھوم رہا تھا۔ وہ اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس کا ڈرا ہوا چہرہ، اس کی بے تکی سی باتیں، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی انہی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ کیا اول فول سوچ رہا ہوں میں؟ اس نے اپنے خیالات کو بری طرح جھٹکا اور کام پہ دھیان دیا۔ دن کے وسط میں اسے کسی کام سے گاؤں کے دوسرے حصے کی طرف جانا پڑا۔ ثاقب کو پولیس اسٹیشن پر ہی کام تھا، اس لیے وہ یہیں تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے جو منظر دیکھا وہ دیکھ کر اس کے اوسان ہتا ہو گئے۔ وہی آدمی جو کل لاکر میں بند تھا آج خون میں لت پت ویرانے میں کسی مرے ہوئے جانور کی طرح پڑا ہوا ہے۔ اسے اگلا سانس لینا بھی دشوار ہو چکا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو صاحب جی؟
عنقریب تمہارا بھی یہی حال ہونے والا ہے۔ ایک آواز عقب سے سنائی دی۔ وہ ڈرتے ڈرتے پلٹا تو خوف کے مارے پیچھے کی جانب اچھل پڑا۔ آنکھیں یقین کرنے سے قاصر تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی سامنے کھڑے شخص کی طرف دیکھتا تو کبھی خون میں لت پت لاش کو۔ دونوں ایک ہی صورت کے مالک تھے۔ تم تو یہ وہ بری طرح کانپ رہا تھا، اسی لیے تمہارے سامنے منت سماجت کر رہا تھا صاحب کہ مجھے وہاں سے نکالو، مجھے جانے دو، مگر تم نے میری ایک بھی نہ سنی اور مجھے ان درندوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا۔ ایک بار اس کی آواز میں لرزش نہیں تھی۔ وہ ابھی تک خونک کو دیکھتا جا رہا تھا۔ کیا مطلب؟ ابھی تک مطلب نہیں سمجھے تم؟ استہزائیہ انداز میں گردن جھٹکی گئی۔ یہ گاؤں انسانوں کے رہنے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ آج سے کئی سال پہلے یہاں بھی لوگ رہتے تھے اور جہاں تم کام کرتے ہو نا، وہاں گنہگاروں کو سزا ملتی تھی۔ ایک بار اس گاؤں میں کئی ڈاکو آئے اور لوگوں کو لوٹنا شروع کیا۔ رات ہوتے ہی اپنی وحشت کی دکان چمکاتے۔ تمام گاؤں والوں نے مل کر ان کا مقابلہ کرنا چاہا اور تھانے جا کر رپورٹ درج کروائی۔ وہاں کا ایس ایچ او تمہاری طرح نیا آدمی تھا۔ اس نے فوراً کارروائی کی اور رات سے پہلے تمام ڈاکو کو تھانے میں بند کیا۔ وہ جیسے ہی تھانے سے باہر نکلا تو ناگہانی طور پر تھانے میں آگ لگ گئی اور تمام ڈاکو مارے گئے۔ بس تبھی سے ان ڈاکو کی روحیں اس گاؤں میں بھٹک رہی ہیں اور ہر رات کسی نہ کسی انسان کو اپنے ظلم کا نشانہ بناتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہوا تو شفاقت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ اس کہانی کو حقیقت سمجھے یا افسانہ، کوئی بھی نتیجہ احس نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس گاؤں میں بسنے والا میں آخری آدمی تھا۔ اب تمہاری باری ہے۔ اس پر وہ عجیب انداز میں پلٹا تھا، آنکھوں میں خون کی دھاریں اور لباس بھی خون میں لت پت تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو اس جیسی کئی زندہ لاشیں بھی اس جانب بڑھ رہی تھی۔ ہم سبھی بے قصور تھے مگر مارے گئے، اب تم بھی مارے جاؤ گے۔ آج رات تمہاری باری ہے۔ سب یک زبان ہو کر بولے تھے۔ اس کی سماعت کے پردے پھٹنے لگے۔ نہیں، اس نے بھاگنا چاہا مگر بھاگا نہ گیا۔ ایسا لگا جیسے قدم زمین میں دس چکے ہوں۔ بھاگنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس گاؤں کی سرحدیں پار کرنا آسان نہیں۔ یہاں آتا تو ہر کوئی اپنی مرضی سے ہے مگر جاتا اپنی مرضی سے نہیں۔ اب تم جب تک اس کا شکار نہیں بن جاؤ گے نہیں جا سکتے۔ یہ سن کر اس نے اپنا تھوک بھی نہ نکلا۔ نہیں، میں مرنا نہیں چاہتا، اس نے بمشکل کہا تھا۔ مرنا تو میں بھی نہیں چاہتا تھا، بلکہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن سبھی مارے گئے۔ اسی طرح تم بھی مارے جاؤ گے، بے موت مارے جاؤ گے۔ لیکن ان سب کو روکنے کا کوئی تو حل ہوگا۔ کیسے خون کے اس کھیل کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس نے بلاہر پوچھا تھا۔ کوئی حل نہیں، موت ہی اس کھیل کا آخری حل ہے، ایک آواز گونجی۔ وہ مورت بن کر رہ گیا۔ ایک حل ہے۔ آواز عین پیچھے سے آئی تھی۔ سب پلٹے، وہاں ثاقب کھڑا تھا۔ شفاقت نے اسے وہاں دیکھا تو اس کی ہمت بندی اور دوڑتا ہوا آگے بڑھا۔ ثاقب، اچھا ہوا کہ تم یہاں آ گئے، یہ سب دیکھو کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ ہکلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ یہ سب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم سب مڑے ہوئے ہیں۔ لفظ ہم سن کر وہ حیران رہ گیا اور پچھلی جانب اچھل پڑا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس کے ساتھ وہ کل سے موجود تھا وہ ایک مرا ہوا شخص تھا۔ تم مر چکے ہو؟ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، اور جو تمہارے ساتھ ہے وہ انہی ڈاکو میں سے ایک کی روح ہے جس نے میری شکل کا لبادہ اوڑا ہوا ہے۔ اس نے غلط فہمی دور کی تھی۔ شفاقت کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ روحوں کے عین بیچ کھڑا سب کو خونکوں کی طرح دیکھتا جا رہا تھا۔ نکلنے کا راستہ؟ وہ بمشکل بول پایا تھا۔ بالکل، اگر تمہیں زندہ رہنا ہے اور موت کے اس کھیل کو روکنا ہے تو رات سے پہلے اس گاؤں کی سرحد سے نکلنا ہوگا، کیونکہ اگر کوئی انسان ان کے شکنجے سے زندہ نکل جائے تو موت کا یہ کھیل روکا جا سکتا ہے۔ ثاقب نے راستہ بتایا تھا، مگر کیسے؟ وہ سامنے بیڑی کی درخت دیکھ رہے ہو نا، تمہیں وہاں پہنچ کر اس کی لکڑی کو جلا کر روشنی حاصل کرنا ہوگی
اس روشنی میں ہی تمہیں باہر جانے کا راستہ دکھائی دے گا، مگر یاد رہے اس درخت تک تمہیں رات سے پہلے پہنچنا ہوگا اور رات سے پہلے ہی اس گاؤں سے نکلنا ہوگا، تبھی تم کامیاب ہو سکو گے۔ یہ کہتے ہی سب غائب ہو گئے اور وہ اکیلا اس خون میں لت پت لاش کے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے دیر نہیں کرنی چاہیے، یہ کہتے ہی وہ اس بیڑی کے درخت کی جانب بڑھا۔ تیز قدموں کے ساتھ وہ آگے بڑھتا ہی جا رہا تھا، مگر فاصلہ تھا کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ سورج بھی دھیرے دھیرے اپنے آشیانے کی طرف جا رہا تھا، سائے بھی لمبے ہوتے جا رہے تھے، مگر منزل تھی کہ ابھی تک کوسوں دور تھی۔ اے خدا میری مدد فرما، اس نے دعا کی اور پوری طاقت سے اس جانب بڑھا۔ ایک زور کی آندھی آئی اور اسے اچک لے جانا چاہا، مگر وہ اس آندھی کو دغا دے گیا اور کلا بازی کھاتے ہوئے درخت کے پاس پہنچا۔ ایک کک لگا کر ٹہنی توڑی اور بس آگ لگانا باقی تھا۔ اس نے جیسے ہی پلٹنا چاہا تو وہاں کئی سیاہ لباس پہنے شخص کھڑے تھے۔ رات سے پہلے کوئی نہیں جا سکتا یہاں سے، سب ایک زبان کہہ رہے تھے۔ آنکھیں شعلہ جنوں تھی، مگر وہ وقت ضائع کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ سورج عین کنارے پر تھا، رات پر پھیلائے بس آئے ہی جاتی تھی۔ اس نے آگ کو ڈھونڈنا چاہا مگر وہ نہ ملی۔ تب اس نے دو پتھروں کو سامنے پڑا پایا۔ آج تک بس پڑھا تھا کہ آگ پتھروں سے پیدا کی جا سکتی ہے، آج اس تھیوری کو سچ ثابت کرنے کا وقت آن پہنچا تھا۔ اس نے اپنی بپھڑی ساتوں کو ساکت کیا اور پتھروں کو رگڑتے ہوئے آگ جلانا چاہی۔ وقت ریت کی طرح پھسل رہا تھا، دور سے گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی۔ وہ عجلت سے پتھروں کو رگڑ رہا تھا، تب امید کی کرن نے جنم لیا۔ کئی چنگاریاں پیدا ہوئی اور اس نے ٹہنی کو آگ لگائی۔ دھوئیں نے فضا کو اپنے آغوش میں لیا تو اسے اپنے عقب میں ایک کچا راستہ دکھائی دیا اور دور لوگوں کی آوازیں بھی۔ مسکراہٹ نے لبوں پر جنم لیا تو پیچھے سے گھوڑوں کی آوازوں نے زور پکڑا۔ ہاتھ سے ٹہنی نیچے جا گری اور راستہ معدوم ہو گیا۔ کہا تھا نا، رات سے پہلے کوئی نہیں جا سکتا یہاں سے۔ آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ سورج کی بس آخری ٹکیا دکھائی دے رہی تھی جو چند لمحوں کی مہمان تھی۔ شفقت نے بس اسی راستے کی طرف جو اسے چند لمحوں کے لیے دکھائی دیا تھا دوڑ لگا دی۔ وہ بھاگتا رہا، اندھا دھند بھاگتا رہا، نہ پیچھے دیکھا اور نہ ہی دائیں بائیں۔ کئی آوازیں اسے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ لوگوں کی آہیں اسے پیچھے پلٹ کر دیکھنے کے لیے مجبور کر رہی تھی، مگر وہ ہیجانی کیفیت میں اپنی زندگی کی بقا کے لیے بھاگ رہا تھا۔ تبھی اسے ایک ذرا کی آواز آئی۔ اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اس کی پشت پر زبردست ضرب لگائی ہو۔ وہ درد سے کرا اٹھا تھا، مگر رکنے کا وقت نہیں تھا۔ سورج اب رخصت ہو چکا تھا۔ اس نے آخری چھلانگ لگائی اس آس پر کہ شاید وہ سرحد پار کر چکا ہو۔ وہ ایک پتھر کے اوپر جا گرا، خون کی ایک لکیر پیشانی سے نکلی۔ اس کا لباس مٹی میں بری طرح سے اٹ چکا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، تم ایسے بھاگ کیوں رہے تھے؟ ایک آواز گونجی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اپنے آپ کو ایک چوراہے پر پایا جہاں بے شمار آنکھیں اسے گھور رہی تھی۔ اس کے لبوں پر درد کی بجائے مسکراہٹ نے جنم لیا۔ آخر وہ جیت چکا تھا، رات سے پہلے اس جنات کے گاؤں کی سرحد پار کر چکا تھا۔